آزاد کشمیر میں جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں اس میں ٹیلی نار سب سے بڑی ہے، پھر جیز ہے، یو فون ہے، زونگ ہے اور ایس کام۔ ٹیلی نار کے بارے میں یہ عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ اس کے جو کال پیکیجز ہیں، ایس ایم ایس پیکیجز اور انٹرنیٹ پیکیجز، یہ نسبتاً دوسرے کمپنیوں کے یہ سستے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر آپ کسی سے نمبر لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کون سے نیٹ ورک پہ ہیں۔ اگر آپ کوئی ٹیلی نار کے علاوہ کوئی دوسرا نیٹ ورک بتاتے ہیں تو وہ فوراً آپ سے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی نار کا نمبر نہیں ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی نار پہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ٹیلی نار کی جو سروسز ہیں وہ انتہائی تھرڈ کلاس، گھٹیا اور غیر معیاری ہیں، کیونکہ یہ چارجز تو اسی حساب سے لیتے ہیں جو انٹرنیٹ پیکیجز کے یا کال پیکیجز کے، ایس ایم ایس پیکیجز کے، جو یہ سروسز پاکستان کے دوسرے حصوں میں دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے مسئلہ اس کا کہ پہلی تو بات ہے سگنلز نہیں آتے، سگنلز آ جائیں تو سروس نہیں آتی، مطلب شو کرے گا وہ کہ 4G ہے لیکن سپیڈ اس کی اتنی سلو ہوگی کہ بس نام کی ہی 4G ہے۔ وہ جو انٹرنیٹ پیکیجز ہوتے ہیں یا ایس ایم ایس پیکیجز یا کال پیکیجز ہوتے ہیں وہ جو مقررہ مدت ہوتی ہے اس میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر وہ نئے سرے سے وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو جیز ہے اس کے بارے میں عام تاثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے یہ مہنگے ہیں، ان کے جو کال پیکیجز، انٹرنیٹ پیکیجز یا ایس ایم ایس پیکیجز ہیں یہ مہنگے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ پھر یو فون ہے، یو فون کی پتہ نہیں کیوں مارکیٹنگ وہ اس طرح سے نہیں ہے، نہ کوئی فرینچائزز آپ کو اس ایریا میں ملتی ہیں، تو یو فون کی سروس تو ضرور موجود ہے لیکن اس پہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کم سے کم ہے۔ زونگ کے بارے میں یہی ہے، زونگ کا ڈھونگ یہ کبھی کبھی بات مشہور تھی، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ 100 روپے کا کارڈ ریچارج کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چلاکی یہ کی ہوئی تھی کہ جو ہی آپ سم خریدتے ہیں تو سم خریدتے جہاں آپ ان کے وہ جو اسمال پرنٹ کے وہ جو پیجز ہوتے ہیں وہ سارے ان پہ سائن کر کے آ جاتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے جو پیکیجز ہیں، کوئی کال پیکیجز یا جو بھی تھا وہ آٹو سبسکرائب ہو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ کاٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ جو کنزیومر تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس چیز کے وہ میرے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ان کا کافی دیر جاری رہا، اب پتہ نہیں ان کا جاری ہے یا نہیں، یا اس کو ان کو ریوائز کیا کہ نہیں کیا۔ اب ٹیلی نار کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہی تھا کہ یہ سستی ہے اور ہر بندہ اس پہ ہے، اور کیونکہ سم لیتے ہوئے بھی یہی کہا جاتا ہے، عام طور پہ ایڈوائز یہی کیا جاتا ہے کہ جو وہی سم خریدیں جو آپ کے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس ہے تو وہی والی لیں۔ اس لیے آزاد کشمیر میں ہر کوئی ٹیلی نار کی سم ہی خریدتا ہے، لیکن ٹیلی نار والوں نے بھی اچھے طریقے سے عوام کو جو ہے نا بیوقوف بھی بنایا ہوا ہے اور لوٹ بھی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جب میں نے شکایت درج کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی اے سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ ہمیں ایڈیشنل اسپیکٹرم دے۔ ایڈیشنل اسپیکٹرم کی بات ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب ایک پہلے ایک سنگل کیریج وے ہو، پھر وہ ڈبل کیریج وے جو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد موٹر وے بن جائے تو سپیڈ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا کوئی چکر ہے ان کا، لیکن ٹیلی نار والے یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کے بعد کیونکہ لوگ فارغ ہو گئے اور سارے یہی سروسز یوز کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ نظام متاثر ہو رہا ہے، لیکن کرونا سے پہلے ہی ان کی جو آزاد کشمیر میں جو ٹیلی نار کی سروس تھی انتہائی تھرڈ کلاس سروس تھی۔ کال ملائیں تو کال نہیں ملتی تھی، اگر تو اکثر آپ نمبر ڈائل کرتے تھے تو جو اگلا بندہ اس کو مسڈ کال جاتی تھی، تو ہمارے ہاں مسڈ کال کا جواب دینا کم ہی رواج ہے۔ تو پھر اسی طرح اگر آپ ایس ایم ایس کرتے تھے تو ایس ایم ایس جا کے دوسرے یا تیسرے دن ملتا تھا، اگلا بندہ پوچھتا تھا بھائی آپ نے مجھے ایس ایم ایس کیوں کیا ہے، تو اتنی دیر میں جس نے کیا ہوتا تھا وہ بھی بھول جاتا تھا کہ میں نے کیوں کسی کو جو ٹیکسٹ میسیج یا ایس ایم ایس وہ میں نے کیا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ اس کی شکایت کا کوئی طریقہ نہیں، نہ آپ حکومت کو شکایت کر سکتے ہیں، نہ ہی یہاں کوئی کنزیومر کورٹس ہیں تو وہاں جا کے بندہ شکایت درج کرائے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہاں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی تو آزاد کشمیر کے جناب وزیر اطلاعات صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ سروسز بحال کریں نہیں تو میں خود جو ہے نا احتجاج کروں گا۔ اگر یہاں کے وزراء کی یہ حالت ہو کہ وہ احتجاج کر رہے ہوں تو عوام کی حالت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں
हैं कि वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। आवाम के पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है शिकायत करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाके वो शिकायत करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल लेते हैं, बाकी हो तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो ये इन मल्टी नेशनल कंपनियों को ये सोचना चाहिए, ख़ास करके टेलीनॉर को सोचना चाहिए कि वो सर्विसेज वो वाली प्रोवाइड करें कि जिनके वो चार्जेस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अदरवाइज़ इसे लूट मार ही कहा जाएगा। ये उनका एक वो चल रहा है कारोबार, वो उसमें वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन एक न एक दिन हो सकता है उन्हें वो जवाबदेह होना पड़ जाए।